میری طرف سے سب عزیزوں کو سلام، شالوم۔ خدا سبوں کو برکت دے۔ زکریا کی کتاب ہم نکالیں گے لائٹ ٹیلی ویژن کے لیے۔ یہ پروگرام ہے آپ سبوں کی نصیحت اور اس کی پہچان کے لیے یہ کلام کیا کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے۔ زکریا کی کتاب اس کا 6 باب اور اس کی 12 آیت پہ خدا کا کلام مجھے اور آپ کو کیا سمجھا رہا ہے، کیا یسوع مسیح کی بابت یہ کیا بتا رہا ہے، جو مجھے بھی سیکھنا ہے، مجھے بھی بتانا ہے آپ کو، اور آپ کو بھی اس کو کیا کرنا ہے، اسے سننا ہے تاکہ اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں۔ کیونکہ خدا نے اپنے نام کلام کو اونچا کیا، مجھے بھی اونچا کرنا ہے، آپ کو بھی کیا ہے، اونچا کرنا ہے۔ اس لیے خدا کے کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، اور اس سے کہہ کہ رب الفا یوں فرماتا ہے، زکریا 6 باب اس کی 12 آیت، رب الفا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ وہ شخص جس کا نام شاخ ہے، اس کے زیر سایہ خوشحالی ہوگی، اور وہ خداوند کی ہیکل کو تعمیر کرے گا۔ ہاللیلویہ۔ خداوند کے کلام مقدس میں یہاں ہم نے پڑھا ہے، بڑا خوبصورت حوالہ ہے کہ اور اس سے کہہ کہ رب الفا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ اس شخص کا نام شاخ ہے، اس کا نام شاخ ہے، اس کے زیر سایہ خوشحالی ہوگی، اور وہ خداوند کی ہیکل کو تعمیر کرے گا۔ یہ فیوچر کی بات خداوند کے اپنے خادم زکریا کے سبب، نبی زکریا کے سبب سے، بزرگ زکریا کے سبب سے یہ تحریر کروا رہے ہیں۔ یہ نبوتی کلام کیا ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ رب الفاظ فرماتا ہے، دیکھ وہ شخص جس کا نام شاخ ہے۔ ابھی شاخ پرانے عہد نامے میں شاخ جو لکھا ہوا ہے، اور نئے عہد نامے میں جو ناصری لکھا ہوا ہے، یہ کیا ہے، سیم وہی شخص ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے، جس کی بابت کیا ہے یہ بات کی جا رہی ہے۔ فیوچر میں خداوند یسوع مسیح ہی کیا کریں گے، ان تمام باتوں کو جو ختم ہو چکی ہیں انہیں بحال کریں گے۔ ایک شخص رب الفاظ فرماتا ہے کہ ایک شخص جس کا نام شاخ ہے، شاخ کو عبرانی میں نیتسر کہتے ہیں، نیتسر، جس سے ناصری نکلتا ہے۔ تو وہ یہودی جب اسے پکڑتے ہیں تو اسے کہتے ہیں کہ یسوع یہودیوں کا بادشاہ جو ناصری کہلاتا ہے، اسے ہم کو دے، ہم اسے کیا کریں، صلیب پر چڑھائیں، اسے مصلوب کریں۔ کہ اس ناصری کے سبب سے، اس شاخ کے سبب سے کیا ہے، خوشحالی ہوگی۔ اسے قبول کرنے سے میری خوشحالی آپ کی خوشحالی ہو سکتی ہے، اسے قبول کرنے سے ہماری زندگیاں بدل سکتی ہیں۔ اس شاخ کو کیا ہے، اپنے اندر لینے سے، اس نیتسر کو، اس شاخ کو، اس برانچ کو، اس یسوع ناصری کو اپنے اندر لینے سے کیا ہے، ہماری خوشحالی آئے گی، ہمیں خوشحالی ملتی ہے، ہم کیا ہیں، خوشحال زندگی بسر کرتے ہیں۔ اس لیے کیا ہے، ہم کو خوشحالی چاہنے کے لیے، لینے کے لیے یسوع کے کلام کو، یسوع کو کیا ہے، ہمیں قبول کرنا پڑے گا تاکہ ہم گر نہ جائیں، وہ خوشحالی ہمارے اندر قائم رہے۔ کیونکہ یہ خدا ان کا کلام کہہ رہا ہے زکریا کی معرفت کے اس شخص کی بدولت کیا آئے گی جو شاخ کہلاتی ہے، خوشحالی آئے گی۔ ہاللیلویہ۔ اور وہی آ کر ہیکل کو تعمیر کرے گا۔ دیکھو کتنی خوبصورت بات ہے، ہیکل کو تعمیر، یہ فیوچر کی بات خداوند کر رہے ہیں۔ کیونکہ خداوند کا کلام میرے اور آپ کے لیے، خداوند ہمیں یہ کہتے ہیں، یہ زکریا، یہ یسایہ نبی کا صحیفہ ہے، اس میں 11 باب اس کی پہلی آیت میں بھی یہ حوالہ کیا ہے، اس قسم کا شاخ کا حوالہ لکھا گیا ہے۔ اور یسی کے تنے سے ایک کونپل نکلے گی، اور اس کی جڑوں سے ایک باراور شاخ پیدا ہوگی، اور خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی، اس پر ٹھہرے گی۔ یسی کے تنے سے ایک کونپل نکلے گی، اور اس کی جڑوں سے ایک باراور شاخ پیدا ہوگی۔ یہاں نئے عہد نامے میں ناصری کا لفظ یہ پیشن گوئی ہے
تو پرانے عہدنامے میں ناصری تو لفظ لکھا نہیں ہے، سیدھا سیدھا ہم دیکھیں گے تو عبرانی کے اندر شاخ کا جو لفظ ہے وہ نیتسر لکھا ہوا ہے، نون تت تے جس کو بولتے ہیں، سادے سواد کو بولتے ہیں، رے ریش کو بولتے ہیں، یعنی کہ نیتسر کے سبب سے جس سے ناصری لفظ کیا ہے وہ نکلتا ہے، اور ناصری یسوع ناصری ہی آ کے کیا کرے گا، وہ خوشحالی لائے گا، اور یسی کے تنے سے قوم پر یہ پیشن گوئی پوری ہو رہی ہے۔ تو یسوع مسیح آگے کیا ہے، متی کی انجیل میں، لوکا کی انجیل میں اس کی پیشن گوئیاں پوری ہوتی ہیں کہ یسوع ناصری ہی وہ کیا کہلائے گا، ناصرت سے پیدا ہوگا، ناصرت میں اس نے پرورش پائی ہے، بیت لحم میں پیدا ہوا ہے، تو وہ ناصری کہلائے گا۔ اور ناصری کا لفظ کیا ہے، یہاں سے نکلتا ہے، شاخ سے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یسوع مسیح ہی کومپل وہ اس کی جڑوں سے ایک بارآور شاخ پیدا ہوگی، بارآور بڑھے گی، اور اس کے سبب سے ہماری خوشحالی ہے، اس کے سبب سے ہماری کیا ہے، ترقی ہے، اس کے کلام کے سبب سے ہم کیا ہیں، زندہ ہیں، ہم اسے پڑھتے ہیں، اس کے مطابق چلتے، اس کے مطابق کیا کرتے ہیں، ہم زندگی بسر کرتے ہیں۔ کیونکہ خداوند زکریا میں بہت سی جگہ پر، زکریا میں 3 حوالہ 3 باب اس کی 8 آیت میں لکھا ہے، اے یشفا سردار کاہن، اپنے بندہ شاخ کو لانے کو ہوں، اپنے بندہ شاخ کو لانے کو ہوں، نکمی شاخ نہیں بلکہ کیا ہے، وہ ناصری جس میں نیتسر نکلتا ہے، ناصری جس سے بنتا ہے، اس کو کیا ہے میں لانے کو ہوں، وہی خوشحالی کرے گا، وہی خوشحالی لے کر آئے گا، وہی روح القدس کے سبب ہے، وہی خادموں کے سبب ہے، وہی اپنے کلام کو کیا کرے گا، دوسرے لوگوں تک اپنے خادموں کے سبب پہنچائے گا۔ ایسی شاخ نکلے گی، وہ شاخ کیا ہے، نیتسر ہے، وہ یسوع ناصری ہے، جو کیا ہے دونوں جہانوں کے لیے، اس دنیا کے لیے کیا ہے، وہ آئی اور اس نے عجیب عجیب کام کیے۔ عجیب کام، مردوں کو زندہ کیا، اندھوں کو آنکھیں دی، کوڑیوں کو پاک اور صاف کیا۔ اس لیے ضروری نہیں کہ میں کوڑیوں کو پاک اور صاف کروں، ضروری نہیں کہ میں اندھوں کو آنکھیں دوں، ضروری نہیں کہ میں بڑے بڑے معجزات کروں۔ یوحنا استباغی کی بابت لکھا ہے، فقی فریسی کہتے ہیں اس نے تو کوئی معجزہ بھی نہیں دکھایا، اس نے تو کوئی معجزہ نہیں کیا۔ دیکھو اس سے کہہ رہے ہیں اس نے تو کوئی معجزہ ہی نہیں کیا، لیکن خداوند، چلے حوالہ یہ پڑھ لیتے ہیں، یسوع مسیح معجزات کرنے والے خداوند ہے، مردوں کو زندہ کرنے والے، اندھوں کو آنکھیں کرنے والے۔ آج کل پادری یا پاسٹر جو معجزہ نہیں کرتے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ پادری کے پاس تو کوئی کلام ہی نہیں ہے، یہ پادری تو معجزہ نہیں کرتا، پادری کی دعائیں نہیں سنی جاتی۔ لیکن خداوند کا کلام یہاں کیا کہتا ہے، اور بتیرے اس پر ایمان لائے، یوحنا کی انجیل 10 باب اس کا آخری 2 آیتیں ہیں، بتیرے اس پر ایمان لائے اور کہتے تھے یوحنا نے تو کوئی معجزہ نہیں دکھایا۔ ہن جڑا پادری معجزہ نہ دکھاوے، آندے نہیں دیکھو معجزے نہیں، یہ دیکھو شفائی نہیں ہے گی۔ اتنا بڑا خادم یوحنا استباغی، لکھا ہے کہ یہ اس سے بڑا ہے ہی کوئی نہیں تھا نبیوں میں سے۔ لکھا ہے کہ کہتے آئے ہیں کہ یوحنا نے تو کوئی معجزہ نہیں دکھایا، مگر ایک کام وہ کر رہا تھا۔ اگر میرے پاس معجزہ نہیں ہے تو ایک کام میں کر رہا ہوں، اگر آپ کے پاس معجزہ نہیں ہے تو آپ یہ کام تو کر رہے ہیں۔ کیا کام کر رہے ہیں؟ یہ کیا لکھا کلام مقدس میں کہ یوحنا نے اس کے حق میں، مگر جو کچھ یوحنا نے اس کے حق میں کہا وہ سچ تھا۔ ہاللیلویہ، وہ کیا تھا؟ اور سچ تھا، اور بتیرے خداوند پر کیا ہے ایمان لے کر، بتیرے اس پر ایمان لے کر آئے۔ کیا کہتا تھا وہ؟ سچ بات بتاتا تھا، سچائی سے واقف ہو تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ اس سچی شاخ ناصری سے واقف ہو تو ناصری اور سچائی، راہ، حق اور زندگی، جو سچائی کا کلام، جو شریعت کا کلام ہے، جو سچا کلام ہے، وہی تمہیں کیا کرے گا؟ آزاد کرے گا۔ معجزہ آزاد نہیں کرے گا،
بس معجزے دکھا رہے ہیں، معجزے دکھا رہے ہیں، معجزے دکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے معجزات ہیں، یہ نہیں کہ نہیں ہے معجزات. اس کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں. بھائی آپ بیمار ہو تو خود خدا ان سے دعا کرو، سچائی سے خود دعا کرو، تو آپ کے اندر زندگی میں خدا کیا کرے گا؟ معجزات کرے گا. اگر ہم خود دعا نہیں کریں گے تو ہم پاسٹروں پہ یقین کریں گے. پاسٹر جی آؤ ساڈے لیے دعا کرو، اگے بوتلا رکھو، پھر بوتلا تک کی کرو، دعا کرو. خداوند کہتے ہیں یوحنا نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا، لیکن کیا کر رہا تھا؟ وہ سچا کلام دے رہا تھا. لکھا کلام مقدس میں سچائی کا کلام آسمان پر اب تک قائم ہے. وہ شریعت کی بات ہو رہی، شریعت کی کتاب کی بات ہو رہی ہے. اور لکھا ہے کہ وہ حق کی تعلیم دیتا تھا. یسوع مسیح راہ، حق اور زندگی ہے. بیابان میں پکارنے والے کی آواز، وہ راہ، حق اور زندگی ہے. اس کی راہ کی تیاری کے لیے وہ کیا ہے؟ وہ کام کر رہا تھا. جو کلام مجسم ہوا تھا، ابتدا میں کلام تھا، ابتدا میں خدا نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. اس کی بابت کیا ہے؟ وہ منادی کر رہا تھا، سچائی سے منادی کر، سچی منادی کر، سچ منادی کر رہا تھا وہ. اس لیے اس کو کیا ہے؟ خداوند لانے والے ہیں. ابھی بھی خداوند یسوع مسیح کیا ہے؟ وہ آنے والے ہیں. یرمیہ کا 23 باب 5 اور 6 آیت میں خداوند کا کلام میرے اور آپ کے لیے کیا فرماتا ہے؟ دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے کہ میں داؤد کے لیے ایک صادق شاخ پیدا کروں گا. کس کے لیے؟ داؤد کے لیے ایک صادق شاخ پیدا کروں گا، اور اس کی بادشاہی ملک میں اقبال مندی اور عدالت اور صداقت کے ساتھ ہوگی، اور اس کے ایام میں یہودا نجات پائے گا اور اسرائیل سلامتی سے سکونت کرے گا. اس کا نام یہ رکھا جائے گا، خداوند ہماری صداقت ہے. اس صداقت کی کیا ہے؟ منادی ہو رہی ہے. اس ناصری کی منادی ہو رہی ہے. اس شاخ کی کیا ہے؟ منادی ہو رہی ہے. صادق شاخ ہے. ناصر کیا ہے؟ وہ سچا ہے. اور ناصری کیا ہے؟ وہ سچا ہے. اس شاخ کو کیا ہے؟ وہ لانے والا ہے. ایک صادق شاخ پیدا کروں گا. یہ پہلے کیا ہے؟ یہ پیشن گوئی ہو چکی تھی. اور یسوع مسیح صادق شاخ کیا ہے؟ ناصری کیا ہے؟ وہ پیدا ہوئے. لکھا ہے کہ اس کی بادشاہی میں اقبال مندی اور عدالت اور صداقت کے ساتھ ہوگی. اس کی عدالت کیا ہے؟ وہ آنے والی ہے. اس کا عدالت کا انتظام کیا ہے؟ اس کا وقت، اس کا دن کیا ہے؟ وہ آنے والا ہے. اس لیے اس کے ایام میں یہودا نجات پائے گا، اسرائیل سلامتی کے ساتھ رہے گا. ہم کہتے ہیں کہ ہم نئے دور کے اسرائیلی ہیں، تو پھر ہمیں سلامتی لینے کے لیے اس کے کلام کے مطابق کیا کرنا ہے؟ زندگی بسر کرنا. اس کا نام یہ رکھا جائے گا، خداوند ہماری صداقت ہے. ہاللیلویہ! خداوند ہماری صداقت ہے. ہم کو اس کے کلام کے مطابق کیا ہے؟ زندگی بسر کرنا ہے. ہمیں نجات پانا. دیکھو عوام نے پڑھا ہے کہ اسرائیل یہودا کیا ہے؟ نجات پائے گا. تو متی 10 باب میں یہی تو لکھا ہے. یہی بات تو خداوند یسوع مسیح اپنے خادم متی کے سبب یہ لکھوا رہے ہیں کہ 10 باب اس کی 5 اور 6 آیت خداوند کے کلام مقدس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ متی کی انجیل 10 باب 5 اور 6 آیت. اس میں لکھا ہے کہ وہ ان 12 کو یسوع نے بھیجا اور ان کو حکم دے کر کہا، غیر قوموں کی طرف نہ جانا، سامریہ کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا، بلکہ اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا. اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا، جو تتر بتر بھیڑیں ہیں. اس شاخ کے آنے کا مقصد یہی ہے. ہم تو اسے قبول کر چکے ہیں، ہم تو اسے جان چکے ہیں، اور جن کے لیے اس نے اس کو بھیجا گیا ہے ان کے لیے کہا گیا کہ اسرائیل کی کھوئی بھیڑوں کے سوا کسی کے پاس نہیں جانا جو بھٹک گئے ہیں. اور جن کے لیے وہ ناصری، جن کے لیے وہ شاخ، جن کے لیے وہ نصر کیا ہے؟ وہ پیدا ہوئی ہے. اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے کیا کرنا؟ ان کے پاس جا کر منادی کرنا. بیماروں کو اچھا کرنا ہے، کوڑیوں کو پاک اور صاف کرنا. اس لیے یہ سچائی کا کلام، یہ سچائی کی باتیں خداوند یسوع مسیح نے کیا کی ہیں؟ اس نے بیان کی ہیں. خداوند کے خادم، خداوند کے لوگ اسی طرح کیا ہے؟ وہ بیان کرتے ہیں. اعمال 1 باب اس کی 8 آیت میں لکھا ہے کہ جب تم کو آسمان سے قوت کا لباس ملے، قوت کا لباس ملے، جب روح القدس نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے. تو پھر کیا ہے؟ یہودیہ، سامریہ
دیکھو، یہودیہ یعنی کہ یہودا، سامریہ یعنی کہ اسرائیل کی سلامتی، دنیا کی انتہا جس میں بھیڑیں تتر بتر ہو گئی ہیں، جس میں ہم بھی کیا ہیں، ہم بھی غیر اقوام اس میں شامل ہیں، دنیا کی انتہا تک تم میرے گواہ ہوگی۔ اور یسوع مسیح دنیا کی انتہا تک اپنے لوگوں کو جب روح القدس نازل ہوا تو وہ گواہ ٹھہرے، وہ انہوں نے کلام کا بیج بویا، انہوں نے کلام کی باتیں کیا ہیں دنیا کے کونے کونے تک کیا ہیں انہوں نے پہنچائی۔ یہ نتصر ناصری کے آنے کا کیا ہے مقصد ہے۔ روح القدس جب تم پاؤ گے تو زمین کی انتہا تک، یہودیہ سامریہ دنیا کی انتہا تک میرے کیا ہے، میرے گواہ ہوگے۔ یوحنا 4:42 میں بھی لکھا، اس عورت سے کہا اب ہم تیرے کہنے پر نہیں بلکہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے خود سن لیا، ہم نے خود دیکھ لیا ہے، ہم نے خود سن لیا، ہم نے خود دیکھ لیا ہے کہ، اور ہم جان لیا ہے کہ یسوع مسیح کیا ہے، فی الحقیقت دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ یہ جگہ کون سی ہے؟ یہ وہی سامریہ کی جگہ ہے جہاں بھیڑیں بھٹکی ہوئی تھی اس سامری عورت کی سبب سے، جس نے ڈھنڈورا پیٹا، جس نے جا کے بتایا، آؤ سب کو بتایا کہ آؤ ایک شخص خرستس میں نے دیکھا ہے، مجھے ملا ہے، جس نے میرے سارے گناہ کیا کر دیے ہیں، بتا دیے ہیں، اس نے سب باتیں مجھ پر ظاہر کر دی ہیں، اسی لیے آ کر اسے دیکھو، اسے ملو۔ اور خداوند نے وہاں ان کو جب ملا، انہوں نے لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا ہے، اے عورت، یہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم تیرے کہنے پر ابھی ایمان نہیں ہے، ہم تو صرف آ گئے ہیں، دیکھنے کے لیے آ گئے ہیں، مجمع کو دیکھنے کے لیے، اس خرستس کو دیکھنے کے لیے آ گئے تھے، لیکن جب ہم نے دیکھ لیا، ہم اس کی باتیں سن لی ہیں، ہم اسے جان چکے ہیں کہ یہی دنیا کا نجات دہندہ، فی الحقیقت دنیا کا منجی یہی ہے، یہی ناصری ہے، یہی نتصر ہے۔ اور اس نتصر کا یہی کام تھا کہ وہ یہودا اور اسرائیل کو بحال کرے گا، جس میں ہم بھی کیا ہیں، ہم بھی شامل ہیں، اور ہمیں بھی خدا کیا ہے، بحال کرنے کی بڑی قدرت رکھتا ہے۔ اعمال 2:37 میں لکھا ہے، انہوں نے خدا کا کلام سنا، ان کے دلوں پر کیا ہے، چوٹ لگی، چوٹ لگی، تو انہوں نے خداوند کے سامنے، خداوند کے لوگوں کے سامنے توبہ کی، معافی مانگی اور بپتسمہ لیا۔ روح القدس کیا لکھا، تم انعام میں پاؤ گے۔ چوٹ لگی کلام کے سبب سے، جب چوٹ لگتی ہے تو پھر یسوع ناصری کو کیا ہے، قبول کرتے ہیں، پھر یسوع ناصری کو جانتے ہیں، پھر یسوع ناصری کے کلام کے مطابق ہم زندگی بسر کرتے ہیں، کیونکہ خدا کا کلام ناصری کے ساتھ ملانے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ جب لکھا ہے کہ ان کے دلوں پر چوٹ لگی تو وہ حمد کیا کرتے تھے۔ اعمال 2:47 میں 2:47 میں لکھا ہے، وہ خداوند کی جو حمد کرتے تھے، خداوند کو عزیز تھے، اور روز بروز کیا ہے، وہ نجات پاتے تھے، اس میں شامل ہوتے تھے، اور اس کی نجات میں کیا ہے، اس باتوں کو سنتے تھے، اس کے مطابق زندگی بسر کرتے تھے۔ خداوند ان کو کیا کرتا تھا، اس ناصری کے فرقے کے اندر اور ناصری لوگوں کے اندر کیا ہے، انہیں ملا دیتا تھا، یعنی کہ ناصری یہودیوں کے اندر انہیں ملا دیتا تھا۔ سارے تو یہ وہی لوگ تھے اس وقت، ان کے اندر یعنی کہ مسیح جو یہودی تھے ان کے اندر خدا کیا ہے، انہیں ملا دیتا تھا۔ اس ناصری کا یہ کام ہے، یہ خوشحالی اس کے دور میں، اس کے کلام کے سبب، روح القدس کے سبب، خادموں کے سبب کیا ہے، اس دنیا میں آتی ہے اور آئے گی اور رہے گی۔ اس لیے لکھا ہے اعمال 4 میں، اس کی 4 آیت میں، بتیرے اس پر ایمان لائے، بتیرے اس پر ایمان لائے، اور یہاں تک ایمان لائے کہ تعداد کتنی ہوگی، 5000 تعداد ہوگی۔ اس وقت 5000 تعداد بھی بہت زیادہ، یعنی کہ بہت بڑی ہیوج کیا تھی، وہ گیدرنگ تھی، تعداد تھی، جنہوں نے خدا یسوع مسیح کو قبول کیا اور ایمان لے کر آئے۔ اسی لیے مجھے اور آپ کو اس ناصری کو، جو یسوع ناصری ہے، جو صداقت کی شاخ ہے، جو سچائی کی شاخ ہے، جو راہ حق زندگی ہے،
جو خوشحالی لانے والی شاخ ہے، خوشحالی لانے والا ناصری ہے، نیچر ہے جس سے ناصری نکلتا ہے، اس پر ایمان جب لاتے ہیں تو پھر ہم خداوند کے ساتھ کیا ہے زندگی بسر کرتے ہیں۔ وہ ہمیں اپنے جلال کے لیے بلاتا ہے۔ آخری حوالہ دیکھیں گے، پہلا پطرس اس کا 5 باب 11 10 اور 11 آیت خداوند کا کلام میرے اور آپ کے لیے، پہلا پطرس 5 باب 10 اور 11 آیت خداوند کا کلام کیا کہتا ہے؟ اب خدا جو ہر طرح کے فضل کا چشمہ ہے، جس نے تم کو مسیح میں اپنے ابدی جلال کے لیے بلایا، تمہاری تھوڑی مدت تک دکھ اٹھانے کے بعد آپ ہی تمہیں کامل کرے گا اور قائم رہو اور مضبوط کرے گا۔ عبدالآباد اسی کی سلطنت رہے، آمین۔ خداوند کا کلام کیا فرماتا ہے کہ خداوند کی شفقت کیا ہے؟ وہ ابدی شفقت ہے۔ اب خداوند ہر طرح کے فضل، ابدی فضل اس کا چشمہ ہے، جس نے تم کو مسیح میں ابدی جلال ہے، ابدی جلال، ابدی شفقت ہے اس کی، ابدی جلال ہے، اس کے لیے بلایا ہے۔ تمہارے تھوڑی مدت تک دکھ اٹھانے کے بعد آپ تمہیں کامل اور قائم اور مضبوط کرے گا۔ سلطنت ہمارے خداوند کی عبدالآباد، اس ناصری کی سلطنت عبدالآباد رہے، اس نیچر کی جو شاخ ہے اس کی سلطنت کیا ہے؟ ابدی عبدالآباد رہے، آمین آمین۔ خداوند سبوں کو برکت بخشے۔